بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکوٰۃ المصابیح کے درس نمبر 174 میں باب الاستئذان فصل اول سے حدیث نمبر 4667 اور 4668 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاستئذان، اجازت لینے کا بیان ہے۔ رب تعالی نے قرآن مقدس میں مسلمانوں کو ایک اصول اور ضابطہ دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اسلام چونکہ کامل و مکمل بلکہ اکمل مذہب اور عالمی قانون ہے، اس لیے اس میں انسانی زندگی کے ہر پہلو کے تمام مسائل کے حل کی بہترین ضمانت دی گئی ہے۔ اسی سلسلہ میں انسانی معاشرت کے مسائل میں سے ایک دوسرے کے گھر میں آنے جانے کا مسئلہ ہے۔ قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے اسے اس آیت مقدسہ سے بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکی لکم واللہ بما تعملون علیم۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے سلام اور استئذان دونوں کو جمع فرمایا ہے۔ ادب و تہذیب کا تقاضا ہے کہ کوئی شخص کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہو، کیونکہ اس سے بہت سارے نقصانات واقع ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے شریعت نے اس امر کو مستحب قرار دیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر جانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے جا کر گھر کے سامنے کھڑا ہو جائے اور پھر اندر داخل ہونے کی اجازت مانگ لے۔ اگر گھر کے مالک پر پہلے نظر پڑے تو سلام کرے اور پھر اس طرح اجازت مانگے، ادخلوا، کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ اگر گھر کا مالک گھر پر نہ ہو یا نظر نہیں آ رہا تو 3 دفعہ السلام علیکم کے الفاظ سے سلام کہے اور پھر واپس چلا جائے۔ اسی طرح اگر گھر کا مالک گھر پر موجود ہو لیکن اس نے کہہ دیا کہ بھائی میں تو مصروف ہوں، واپس چلے جاؤ، تو اس آنے والے شخص کو چاہیے کہ واپس چلا جائے۔ چونکہ استئذان اجازت مانگنے کے معنی میں ہے تو گھر کے مالک کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اجازت دے یا نہ دے۔ اجازت دینا آنے والے شخص کا کوئی جبری حق نہیں ہے، بلکہ آنے والے شخص کے لیے یہ بہتر و اطہر اور پاکیزہ طریقہ ہے کہ کسی شکایت یا عداوت یا ماتھے پر بل ڈالے بغیر واپس چلا جائے، کیونکہ قرآن کا اعلان ہی یہی ہے وَهُوَ أَزْكَى لَكُمْ۔ اسلام کیا ہی پاکیزہ نظام دیتا ہے کہ جہاں پر طبیعت میں خشکی بھی آنے کا موقع ہو اور ماتھے پر بل پڑنے کا بھی موقع ہو، پھر بھی اسلام کہتا ہے کہ عفو درگزر کرو اور واپس چلے جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ مناسب ہے۔ آئیے طلبہ کرام، استئذان کے مختصر سے تعارف اور اسلامی قانون کے بعد
بڑھتے ہیں آج کے درس کی فصل اول میں موجود احادیث کی طرف۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، عن ابی سعید الخدری قال اتانا ابو موسیٰ قال ان عمر ارسل الی ان آتیہ فأتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم يرد علي فرجعت فقال ما منعك أن تأتينا فقلت إني أتيت فسلمت على بابك ثلاثا فلم ترده علي فرجعت وقد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع فقال عمر أكم عليه البينة قال أبو سعيد فكنت معه فذهبت إلى عمر فشهدت متفق عليه۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابو موسیٰ اشعری ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت عمر نے میرے پاس ایک شخص کو بھیج کر مجھے بلاوا بھیجا۔ جب میں حسب طلب ان کے دروازے پر پہنچا اور اندر آنے کی اجازت طلب کرنے کے لیے 3 مرتبہ سلام کیا تو مجھ کو سلام کا جواب نہیں ملا، چنانچہ میں واپس چلا آیا۔ بعد میں ملاقات ہوئی تو حضرت عمر نے مجھ سے پوچھا کہ میرے پاس آنے سے تمہیں کس چیز نے روکا تھا؟ میں نے کہا میں آپ کے پاس آیا تھا اور آپ کے دروازے پر کھڑے ہو کر 3 مرتبہ سلام کیا، لیکن آپ نے اس کا جواب نہیں دیا اور نہ آپ کے کسی خادم نے جواب دیا، لہٰذا میں واپس آ گیا، کیونکہ رسول کریم نے مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کے گھر پر جائے اور دروازے پر کھڑے ہو کر 3 مرتبہ اجازت طلب کرے اور اس کو اجازت نہ ملے تو چاہیے کہ واپس چلا جائے۔ حضرت عمر نے یہ سن کر فرمایا کہ اس حدیث کے گواہ لاؤ، یعنی اس حدیث کے صحیح ہونے پر گواہ پیش کرو کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ چلنے کے لیے کھڑا ہوا اور حضرت عمر کے پاس جا کر گواہی دی۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ 3 بار سلام پر اگر اجازت نہ ملے تو واپس آ جانے میں عافیت ہے، اور یہ قانون اسلام اور حکم مصطفیٰ ہے۔ ما منعک، یعنی آپ کو میں نے بلایا تھا تو کس چیز نے آپ کو میرے پاس آنے سے روکا؟ اقم علیہ بینہ، یعنی جو حدیث آپ نے بیان کی ہے اب اس پر گواہ پیش کرو کہ یہ واقعی تاجدار انبیاء کا فرمان مقدس ہے۔ حضرت عمر نے جب دیکھا کہ لوگ کثرت سے احادیث بیان کرنے لگے ہیں تو آپ نے احادیث بیان کرنے میں احتیاط کے پیش نظر یہ قانون بنایا تھا کہ جو شخص حدیث بیان کرے گا اس پر لازم ہوگا کہ کم از کم ایک آدمی کو اس پر بطور گواہ پیش کرے کہ جو کچھ اس نے بیان کیا ہے وہ واقعی مرفوع حدیث ہے بھی یا نہیں۔ ابتدا میں ایسا نہیں تھا، بعد میں بطور احتیاط یہ قانون بنایا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خبر واحد قابل اعتبار نہیں، خبر واحد تو پھر بھی خبر واحد رہے گی۔ یہ حضرت عمر کی طرف سے احتیاط تھی تاکہ جھوٹے لوگ غلط حدیثیں گھڑنے کی جرت نہ کر سکے۔ فَقُلْتُ إِنِّي، اصل عبارت اس طرح ہے فَقُلْتُ مَنَعَنِي لِأَنِّي، یہ حضرت عمر کے سوال ما منعک کا جواب ہے۔ قال ابو سعید، تفصیلی روایت میں اس طرح مذکور ہے کہ حضرت ابو موسیٰ پریشانی کے عالم میں صحابہ کی اس مجلس میں پہنچ گئے جہاں حضرت عبی بن کعب بیٹھے ہوئے تھے۔ ان حضرات نے دل لگی کے طور پر حضرت ابو موسیٰ کو مزید ڈرا دیا۔ حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا میرے بھائیوں میں پریشان ہوں، میری مدد کرو، اور جس نے یہ حدیث سنی ہو وہ میرے ساتھ چلا جائے۔ حضرت عبی بن کعب نے فرمایا کہ ہم اس مجلس میں سب سے چھوٹے صحابی کو آپ کے ساتھ بھیجیں گے تاکہ اس قصہ کو زیادہ اہمیت حاصل نہ ہو۔
مجلس میں سب سے چھوٹے حضرت ابو سعید خدری بیٹھے ہوئے تھے، وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ چلے گئے اور گواہی دے دی کہ واقعی یہ مرفوع حدیث ہے۔ اس کے بعد حضرت ابی بن کعب نے حضرت عمر سے فرمایا کہ آپ حضور اکرم کے صحابہ کے لیے عذاب اور تکلیف کا سبب نہ بنیں۔ حضرت عمر نے فرمایا سبحان اللہ، میں عذاب نہیں بننا چاہتا، میں یہ صرف چاہتا ہوں کہ لوگ حدیث بیان کرنے میں احتیاط سے کام لیں۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن عبد الله بن مسعود قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك، رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں نبی کریم نے مجھ سے فرمایا کہ میری طرف سے تمہیں یہ اجازت ہے کہ تم پردہ اٹھاؤ اور میری باتیں سنو، میں تمہیں منع نہ کر دوں تب تک تمہیں یہ اجازت ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں حضرت ابن مسعود کا تاجدار انبیاء سے قرب اتنا تھا، اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ ان ترفع الحجاب یعنی گھر کے دروازہ کا پردہ اٹھاؤ اور میری باتیں سنو، سوادی ایسراری یعنی ایسی پوشیدہ باتیں کہ اس کے کرنے کے وقت ایک جسم دوسرے جسم کے ساتھ لگ جائے تاکہ کوئی اور نہ سنے۔ حضور اکرم کے گھر کے دروازے پر بوریے کا پردہ تھا۔ حضرت ابن مسعود کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ صرف پردہ اٹھائیں اور اندر جائیں۔ ہاں، اگر پردہ اٹھانے کے بعد تاجدار انبیاء نے داخل ہونے سے منع کر دیا تو پھر اجازت نہیں ہوگی، ورنہ صرف پردہ اٹھانا ہی اجازت تھی۔ اس سے حضرت ابن مسعود کی شان عالی اور قرب نبوی کا خوب پتہ چلتا ہے۔ عام نووارد صحابہ خیال کرتے تھے کہ حضرت ابن مسعود حضور کے گھر کے افراد میں سے ایک فرد ہیں۔ ہاں، یہ بات یاد رہے کہ حضرت ابن مسعود کا یہ آنا جانا بیٹھک کی حد تک ہوتا تھا۔ ازواج مطہرات سے تو پردہ لازم تھا، گھر کی بے پردگی کبھی نہیں ہوئی۔